غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کمیشن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں موجود، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ برطانوی وزیر ڈیولپمنٹ سے ملاقات بھی ہوئی ہے اینڈریو سے۔ وفاقی وزیر خزانہ سے سازگار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ اقتصادی اشاریوں اصلاحاتی ایجنڈے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سی ای او سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ سے بھی ملے۔ سعودی وفد کے پاکستان کے دورے بارے بریفنگ دی۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت۔ آئی ایم ایف پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار۔ آئی ایم ایف عہدیداران کا کہنا ہے پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے درکار اہم سنگ میل اور شرائط پوری کر لی۔ پروگرام سے پاکستان کو معاشی عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے لیے آئی ایم ایف کے نمائندے بولے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے حجم سے زیادہ اصلاحات کا پیکج اہم ہے۔ پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے اصلاحاتی ڈھانچے کو دگنا کرنا ہوگا۔ اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ویدانت پٹیل سے سعودی وفد اور ایرانی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان پر سوال۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جواب دیا، دوروں پر بیان ان ممالک کی لیڈرشپ پر چھوڑتا ہوں، ایران کا عمل فلسطینیوں کے مفاد میں نہیں۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا، درپیش مشکلات میں اختلافات لے کر نہیں چل سکتے، مسائل کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات ضروری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، بولے حقیقی کوشش کرے تو سیاسی درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، چیلنجز پر قابو پانا ناممکن نہیں، مسائل کے حل کے لیے اصلاحات کو یقینی بنانا ہوگا، اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، سی پیک کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے، معیشت کی بحالی کے لیے سب کو حصہ ڈالنا ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی، اپوزیشن ارکان نے بانی پی ٹی آئی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں، ڈائس کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی کی، حکومتی ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے گرد حصار بنا لیا، جمشید دستی اور قادر پٹیل آپس میں الجھ پڑے، آغا رفیع اللہ اور عمر ایوب میں بھی تلخ کلامی ہاتھا پائی ہوتے رہ گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پارلیمنٹ سے غیر قانونی صدر نے خطاب کیا، آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا، ایوان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے اجلاس میں صدر آصف زرداری کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی دی، اپوزیشن ارکان نے صدر کو تقریر ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مزید کہا بانی پی ٹی آئی اور بسرا بی بی کو زہر دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں 4 بڑوں کی ملاقات، صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باوجود تقریر مکمل کرنے پر صدر کو مبارکباد، صدر نے کہا وہ تو اپوزیشن کا احتجاج انجوائے کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کی ایوان میں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو سے ملاقات ہوئی، شہباز شریف کی آمد پر حکومتی ارکان نے ڈیسک بجائے۔ فیض حمید کے خلاف ضرور انصاف ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو، کہا فیض آباد دھرنا کمیشن کے ممبران سنجیدہ نہیں تھے، 9 مئی واقعات میں فوج نے اپنا احتساب کر لیا، سویلینز نے اب تک خود احتسابی کا عمل شروع نہیں کیا، 9 مئی میں ملوث لوگوں کے خلاف ابھی تک سخت کارروائی نہیں ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے دھرنا معاہدے کا معاملہ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا، فیض حمید معاہدے میں زبردستی شامل ہوئے۔ ٹی ایل پی سے معاہدہ پہلے کیا، وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا گیا، احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق انکشاف، سابق وزیر داخلہ نے کمیشن کو بیان میں کہا دھرنا معاہدے میں فیض حمید اصرار کر کے شامل ہوئے، شاہد خاقان عباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا، ان کو وزیر قانون کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض تھا، انہیں بتایا گیا معاہدہ تو ہو چکا، معاہدے کے بعد شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف میں تلخ کلامی ہوئی، شہباز شریف وزیر قانون کے استعفے کے حق میں اور شاہد خاقان مخالف تھے۔ خواہش ہے سپریم کورٹ مکمل ہو جائے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی خالی اسامیاں پر کرنا ترجیح ہے،
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ بار سے خطاب، کہا ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے گزارش ہے ججز کی تعداد بتدریج پوری کریں، ججز کی تعیناتیاں موجودہ طریقہ کار سے کریں یا نئے رولز کے مطابق اس پر فریقین سے بات کریں گے۔ ٹیکنالوجی سے سپریم کورٹ کی رجسٹریوں کا معاملہ محدود کر دیا، کم از کم کوئی بھی بینچ ایک ہفتے سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، دو طرفہ فوجی روابطوں اور تعاون کا دائرہ کار بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، علاقائی امن استحکام کو فروغ دینے پر بات چیت، باہمی دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کے درمیان تعاون کے فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا، ترک جنرل نے دہشت گردی سے نمٹنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی، ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اس ملاقات کے دوران پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی، اس کے علاوہ علاقائی اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت میں دنیا کے سب سے بڑے الیکشن کا میدان سج گیا، سینکڑوں سیاسی جماعتیں، کروڑوں ووٹرز اپنی اپنی مرضی کے امیدواروں کا چناؤ کریں گے۔ الیکشن کیسے ہوگا اور کون کون مد مقابل ہے اور کون دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں حکمرانی کر سکتا ہے، خصوصی ورچوئل تفصیل بلیٹن میں شامل۔ حافظ نعیم الرحمان نے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے طور پر حلف اٹھا لیا، حلف برداری کی تقریب منصورہ میں ہوئی، حافظ نعیم الرحمان حلف اٹھانے کے دوران آبدیدہ ہو گئے۔ حافظ نعیم نے سراج الحق کی جگہ امیر جماعت کی اسلامی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حلف برداری کی تقریب میں سبکدوش ہونے والے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی شرکت، نائب امیر لیاقت بلوچ، فرید پراچا اور دیگر بھی موجود تھے۔ بلوچستان کابینہ آج حلف اٹھائے گی، ترجمان حکومت بلوچستان کے مطابق گورنر عبدالولی کاکڑ کابینہ سے حلف لیں گے، صوبائی کابینہ میں 14 وزراء شامل ہوں گے۔ متوقع وزراء میں شعیب نوشروانی، عمر احمد زئی، ضیاء لانگو، صادق عمرانی شامل، عبدالرحمان کھیتران، سلیم کھوسہ، راہیلہ دورانی، علی مدد، فیصل جمالی کی شمولیت متوقع ہے، ظہور بلیدی، سردار ڈومکی، نور محمد، عاصم کرد اور بخت محمد کاکڑ بھی شامل۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی اور پیٹرول کے بعد CNG بھی مہنگی، فی کلو قیمت میں 11 روپے 70 پیسے تک اضافہ۔ FBR نے CNG پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری، CNG پر 200 روپے فی کلو کی ویلیو کی بنیاد پر 18% سیلز ٹیکس عائد، فی کلو CNG پر 36 روپے کے حساب سے سیلز ٹیکس لگایا گیا، اس سے قبل فی کلو CNG پر کم سے کم 24 روپے 30 پیسے سیلز ٹیکس لاگو تھا۔